السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں دو مختصر کہانیاں۔ الفت ہوئی برباد۔ ایک ایسی لڑکی کی بربادی کی داستان جو اپنی کم عقلی یا شاید اندھے اعتماد کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ تمثیلہ اور زہیب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر وہی روایتی مسائل جیسے زہیب کی مالی حیثیت کا کم ہونا، تمثیلہ کے گھر کے مقابلے میں کچھ پرانی رنجشیں جو برسوں سے چلی آ رہی تھیں، ان باتوں کی وجہ سے تمثیلہ کے والدین نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ زہیب کے ساتھ تو انہوں نے ایسا سلوک کیا کہ کسی نے کیا کیا ہوگا۔ انہوں نے اس کو اس کی والدہ سمیت اپنے گھر تک نہیں گھسنے دیا، پانی تک نہیں پوچھا، اور تمثیلہ کی والدہ نے باہر سے چلتا کیا تھا۔ زہیب کے دل میں آج تک اس دن کی بے عزتی کی یاد تھی۔ اس نے بس اپنی محبت کے بارے میں اگر تمثیلہ کے والد کو بتا دیا تو یہ گناہ کب تھا، مگر وہ تب سے ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ رہی صحیح کسر بے عزتی نے پوری کر دی تھی۔ آج زہیب بہت خوش تھا، اسے تمثیلہ کی تصویر مل چکی تھی۔ یہ تصویر تمثیلہ نے اس کو خود واٹس ایپ کی تھی۔ وہ دونوں اب بھی اکثر چھپ چھپ کے فون پہ باتیں کر لیا کرتے تھے۔ تمثیلہ کہاں یہ بات جانتی تھی کہ زہیب بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ تمثیلہ کو برباد کر کے اس کے والدین سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے دوست نے اس کو جدید طریقے سے تصویر کو واہیات بنا کے تمثیلہ کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کی کوشش کرنے کا مشورہ دیا۔ زہیب پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے سوچا سمجھے بنا ہی اس کی تصویر کو واہیات انداز میں بنوا لیا اور پھر سوشل میڈیا پہ چلا دی۔ وہ وہاں سے ہوتی ہوئی تمثیلہ کے رشتہ داروں تک پہنچ چکی تھی۔ تمثیلہ اپنے دن بڑی خوشی سے گزار رہی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اگلے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، مگر ایک بات یہ اس کے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ شوہر اسے طلاق دینے پہ راضی نہیں تھا۔ ساس آگ بگولا ہو چکی تھی، وہ اسے گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اپنے گھر جانے کو بھی تیار نہیں تھی کہ وہاں جا کے الگ بے عزتی ہوئی تھی۔ تمثیلہ کے گھر والے 4 دنوں سے اسے تلاش کر رہے تھے۔ اس کے سسرال والوں نے بتا دیا تھا کہ وہ 4 دن قبل شام کو میکے جانے کا بتا کے غائب ہو چکی تھی۔ دوسری طرف زہیب بھی گم تھا۔ اس کے گھر والوں کو پولیس نے الگ پریشان کیا ہوا تھا۔ ایک دن پولیس کو دریا سے لڑکی کی لاش ملی۔ انہوں نے تمثیلہ کے والدین کو بھی شناخت کے لیے بلوایا اور وہ شناخت ہو چکی تھی۔ والدین نادم الگ تھے اور بڑی بیٹی کا دکھ الگ۔ زہیب کی ضمانت تک تو اس کے دوست نے نہیں کروانے آئے۔ وہ اپنے گھر کے دوست کے گھر سے پولیس کے ہاتھوں آیا تھا۔ اس سے پولیس نے پوچھ گچھ کر لی تھی۔ اس کے خلاف سائبر کرائم کے تحت مقدمے کا اندراج ہو چکا تھا۔ اس کے ایک دوست کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا جو کہ اس کے ساتھ تصویر کو واہیات بنانے میں شامل تھا۔ اسے خودکشی کی طرف مائل کرنے پہ مجبور کرنے کی وجہ سے عدالت نے بھی رعایت برتتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ زہیب کے والدین بھی اب اس علاقے کو چھوڑ کے جا چکے تھے۔ محبت جیسے پاکیزہ جذبے کی توہین تو الگ ہوئی تھی، مگر اعتبار ٹوٹنے نے 2 گھرانوں کو برباد کر دیا تھا۔ سب تمثیلہ اور زہیب کے کردار پر باتیں کر رہے تھے، مگر کوئی یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا کہ محبوب کی عزت و وقار باقی نہ رہے تو محبت محض نام ہی کی رہ جاتی ہے۔ دوستو، دوسری کہانی حاضر ہے۔ شیدہ مکئی والا۔ کیا ہوا ابا، تو پاسپورٹ کیوں رکھ رہا ہے؟ کملی والے کا بلاوا آ گیا ہے، بس تو جانے والا ہے اب۔ غلام رسول نے باپ کو پاسپورٹ صندوق میں رکھتے دیکھا تو مسکرا کے کہا، مجھے نہیں جانا حج پہ، جا تو جا کر سو جا اور مجھے بھی سونے دے، تنگ نہ کر ابا۔ شیدے کی کانپتی آواز نے اس کے سخت لہجے کا ساتھ نہ دیا تو آنکھوں کی نمی کو چھپانے کے لیے سر تک رضائی تانی اور سوتا بن گیا۔ ہائے ابا، کیوں نہیں جانا؟ اس بار تو پیسے بھی پورے ہیں۔ غلام رسول نے رضائی کو پیار سے باپ کے چہرے سے ہٹایا اور دھک سے رہ گیا۔ ابا، شیدہ رضائی کے اندر ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ غلام رسول، حج پہ جانے کے لیے میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ شیدہ مکئی والے کے نصیب میں ہے ہی نہیں زیارت بیت اللہ کرنا، سرکار مدینہ کی چوکھٹ پہ حاضری دینا۔ ابا، شیدہ بیٹے کی گود میں سر رکھ کے اپنی دیرانہ خواہش کو حسرت میں بدلتا دیکھ کے زار زار رونے لگا۔
کیا ہوا ابا؟ کہاں گئے پیسے؟ کہیں کسی نے بندوق دکھا کے تجھ سے چھین تو نہیں لیے؟ شہر کے حالات کے پیش نظر غلام رسول کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا، نہ پتر، کسی نے نہیں چھینے پیسے، وہ مجھ سے خرچ ہو گئے۔ ابا شیدا نے گلگیر لہجے میں ہکلاتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اپنی وہ خواہش جسے پورا کرنے کے لیے تیری جوانی سے بڑھاپا آ گیا، جسے پورا کرنے کے لیے تو نے اس بڑھاپے میں بھی گرم سرد موسم کی پرواہ کیے بغیر گلی گلی میں جا کے مکئی بیچی، برسوں سے پائی پائی جوڑ رہا تھا تو، اور جب اس خواہش کو پورا کرنے کا وقت آیا تو نے پیسے کہیں اور خرچ کر دیے۔ غلام رسول مارے حیرانگی کے چیخ پڑا۔ جانتا تھا باپ کو مکہ مدینہ سے کیسا عشق ہے، پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، بس اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے سوچ لیا ہے تھوڑی بہت جو زندگی رہ گئی ہے وہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر گزار دوں گا۔ اس رب نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کا بلاوا بھیجا اور میں نے بات ادھوری چھوڑ کے ابا شیدا رونے لگا۔ ابا بتا مجھے، اپنی برسوں پرانی خواہش اور عشق مدینہ سے بڑھ کر ایسا کیا ضروری تھا تیرے لیے جس پر تو نے اپنی زندگی بھر کی پونجی اڑا دی؟ بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کیسی تڑپ اور حسرت تھی تیری نگاہوں میں جب حاجیوں کے قافلوں کو طیبہ جاتے دیکھتا۔ باپ کو ہچکیوں سے روتا دیکھ کے غلام رسول باپ کو گلے لگا کے خود بھی رو پڑا۔ غلام رسول، کل میں نے دیکھا شدید سردی میں ایک مرد اپنے چھوٹے سے بچے کو سینے سے لگائے ایک ہاتھ میں گجرے لیے ایک گاڑی کی طرف لپک رہا تھا۔ بھائی مجھ سے گجرے خرید لو، میرا بچہ بیمار ہے۔ بچہ بالکل اسی طرح اپنے باپ کے سینے سے چپکا ہوا تھا جیسے بچپن میں جب کبھی تو بیمار ہوتا تو سارا وقت میرے سینے سے چپٹا رہتا تھا اور میں تجھے سینے سے لگائے گلی گلی جا کے مکئی بیچتا تھا، اور تیری ماں سارا دن مشین کی طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے صفائیاں کرتی پھرتی، تھکی ہاری آگے گھر آ کے سلائی کرتی تاکہ اتنے پیسے ہو سکیں ہم تیرا علاج کروا سکیں۔ اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، چاہے وہ غریب کی ہو یا امیر کی۔ مجھے اس بچے میں تو نظر آیا جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ لوگ ہزاروں روپے اوڑھنے پہننے کھانے پینے پہ خرچ کر لیتے ہیں لیکن کسی غریب کی مدد کے لیے ان سے 150 کی کوئی چیز خریدنا انہیں فضول خرچی لگتا ہے۔ غریب اپنی مجبوری بتائے تو انہیں ڈھونگ لگتا ہے۔ اگلے دن غیر ارادی طور پہ میں اس جگہ پہنچا اور گجرے والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ پل فلائی اوور کے نیچے اپنے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا، پاس ہی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی پیشانیوں بے بسی صاف بتا رہی تھی کہ وہ عورت اس بچے کی ماں ہے۔ بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ ہم گھروں میں گرم بستروں گرم کپڑوں میں کانپ رہے ہوتے ہیں، سڑک پہ رہنے والے بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں نا۔ مجھے اللہ کے خوف نے لرزا دیا۔ غلام رسول، میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں ایک بیمار بچے کا علاج کروا سکتا تھا، ضرورت مندوں کو گرم کپڑے دلا کر اتنی سردی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اپنی نظروں کے سامنے سسکتی ہوئی زندگی کو پل پل مرتا دیکھ کے اگر میں حج کو چل دیتا تو کیا میں محسن انسانی کا امتی کہلاتا؟ رب سائیں مجھے کبھی معاف کرتا، سرکار مدینہ ناراض نہ ہو جاتا مجھ سے کہ میں ان کی امت کے غریبوں کو تڑپتا چھوڑ کر حج کو چل دیا۔ اس لیے میں نے اپنی ساری جمع پونجی اس بچے کے باپ کو تھما دی۔ پتہ نہیں صحیح کیا یا غلط، شیدا نے یہ کہہ کر رضائی دوبارہ سر سے تان لی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔